کوئی لنگڑے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے اور کوئی رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے نکلا ہوا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ رب فرماتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، فرمایا محبوب انہوں آگ چھڑو، پاک تے ناپاک آپس وچ کدی برابر نہیں ہو سکتے۔ نچن والیاں دے بچے تے تہجد پڑھن والیاں دے بچے برابر تے نہیں نہ ہو سکتے۔ نچن والیاں دے پتر تے غوث پاک دی ملنگنیاں دے پتر برابر تے نہیں نہ ہو سکتے۔ مزاج تو توجہ، چلو جی میں نعرہ لاواں گا جڑا جڑا نبی پاک دی محفل وچ اپنی خوشی دے نال آیا ہے جی او مینوں جواب دوے، تے میں تانوں ساریاں نوں یہ کہنا چاہنا کہ میری آنکھاں بند نے، تسی جنہاں واسطے جواب دینا ہے انہاں واسطے تسی آواز کڈنی ہے۔ تاجدار ختم نبوت انج نعرے دا جواب دے دا ہے جلیو۔ اور آپ نے شاید دیکھا ہو کہ حضرت قبلہ تقریر کر رہے تھے تو پسینے آ رہے ہیں۔ ساڑھے وڈیاں نے گل لکھی ہے کہ قیامت والے دن نامہ اعمال دے اندر پسینہ بھی تولیا جائے گا، لیکن شرط ہے کہ پسینہ سائیاں واسطے نکلیا ہوئے۔ فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جڑا گھوڑا میدان جہاد دی جاندہ ہے وہ جانے جانے جڑی لد کر چھڑ دے تے نکا موتر کر دے انہوں بھی نامہ اعمال دے اندر تولیا جائے گا۔ جتھے لداں تل رہی ہوں گی، جتھے نکے موتر تل رہے ہوں گے اوتھے لبیک دے نام تے پرچی نہیں تل رہی ہوئے گی۔ خوش ہو کے بیٹھو، جڑا بندہ پریشان ہے وہ کھڑا ہو کے میرے نال گل کر سکتا ہے، کہے جناب میری یہ پریشانی ہے، تے میں دو کریمہ دے درمیان بیٹھا، ادھر بھی سید بادشاہ ادھر بھی سید بادشاہ، تے دوائی انہوں پیش کر دیں گے انشاءاللہ، رضوی پھکی لکڑ ہضم پتھر ہضم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خوش ہو کے ذرا ہنس کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت۔ اور اگر میں پھر آنے میں ویکھیے فلیکس میں حضرت میاں صاحب نے کیا میں نے پھر فلیکس بھیجو، تے فلیکس تے اتنے لکھیا ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس، تے تواڈے چو باس چہرے انج میں نظر آ رہے ہیں جی میں کلاں دی محفل وچ بیٹھے۔ یہ ختم نبوت کانفرنس اے بھی سن چکے ہو کہ جڑا اس کام واسطے نکلدا ہے او دی کنڈ مگر رسول اللہ دا ہاتھ ہے، کسی دی کنڈ مگر نوازا ہے، شبازا ہے، عمرانہ ہے، زرداری ہے، تے انہاں نوں او پھڑے گئے نا جناب، انہوں نے فوراں کیا جی سافٹ ویئر 1.5-2 گھنٹے چ اپڈیٹ ہوئے، انہوں نے کہا ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں، تے ساڑھا ایک منڈا لبیک دا وہ دے گانا نے انہوں نے کیا تو صبح بھی وقت پایا ہوندہ جی میں فلانی ریلی جانا ہے، میں شام نو فلانی ریلی جانا ہے، آج میں مرکز جانا ہے، آج میں بابا جی دے نال جانا ہے، انج تے انج انج، تے تو سانو نوے پاسے ٹور چھڑیا۔ او گیا انہیں سٹامپ پیپر لیا تے سٹامپ پیپر دے ہوتے انہیں لکھیا بیان الفی، تے بیان الفی اپنا نام لکھ کے اپنے پیو دا نام لکھ کے کہنے لگے آج تو بعد میرا میرے کارلے نال کوئی تعلق نہیں، جاؤ جاؤ خسمانو۔ ارا برا کنکرا حضرت بلال دی قبر تے لکھیا ارا برا کنکرا کرائی کری منت درا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یدرب المثل۔ حضرت بلال نے کیا قیامت تک یا رسول اللہ جدوں بھی وڈیاں وڈیاں گلاں پیش کیتیاں جان گیاں تے وڈیاں وڈیاں مثالیں پیش کیتیاں جان گیاں، کسے دا نام نہیں آنا، حضور آپ دی برکت دے نال تواڈے غلاماں دا نام آیا کرے گا۔ اور اے بھی رب نے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فرمایا گندے تے بھیڑے زیادہ بھی ہو جاون نا تے پھر بھی تانوں ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں، حق ادھر ہی ہوئے گا جدھر پاک لوگ ہوں گے۔ بس حضور دے نال پیار کرنا ہے، گال گل نہیں سننی جی، حضور آخری نبی ہیں جی، بس حضور کیا ہیں جی؟ شیخ محقق نے لکھا هو الاول والآخر کے تحت، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی عطاء المصطفیٰ فی الہند آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ جل شانہ کی ذات کا نام مبارک اول ہے، اسی طرح حضور کا نام بھی اول ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال کا ایک نام آخر ہے صفاتی نام، اسی طرح حضور کا نام بھی ایک آخر ہے۔
یعنی حضور اول بھی ہیں اور حضور پریشان نہ ہو، وہ شرک نہیں ہے. ویسے تو تسی خطیب الاسلام نو سنن والے ہو، تانوں کا دی پریشانی. قل کہہ کے بھی اپنی گفتگو تیرے منہ سے سنی. بے نیاز ہو کے فرما رہا ہے قل هو اللہ احد. محبوب تسی کہو نا میں ایک ہاں، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اسلوب کلام کا یہ ہے کہ رب کہے میں ایک ہوں، لیکن اللہ فرماتا نہیں محبوب تساں آکھو اساں ایک ہاں. عرض کیتا کیوں؟ ہر نبی کو لوگ پوچھا گیا جناب تسی کہندے ہو رب ایک کے تے دلیل کیے؟ انہوں نے کہا سمعنا من جبریل، اسی جبریل کو لوگ سنے کہ رب ایک کے. حضور نے کوہ صفات اعلان کیتا، مروہ تے اعلان کیتا، ذل مجار دی منڈی دے گئے، عکاس دے میلے دے گئے، فران دی چوٹی تے جا کے ہرا دی خلوت دے اندر اعلان فرمایا کہ رب ذوالجلال ایک کے احد صمد. لوگوں نے پوچھا دلیل کیے؟ سارے نبیوں نے کیا کہ اسی جبریل کو لو سنیا ہے. امام الانبیاء نے نہیں کیا میں جبریل کو لو سنیا ہے. حضور نے فرمایا میں تک کے آیا کہ رب ایک ہے. سبحان اللہ. فرمایا رائیت ربی، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے. اور کیسا دیکھا جناب؟ اعلی حضرت عظیم البرکت فرمانے لگے نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے اول، وہی ہے آخر. اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں اپنی اپنی کشان ہوندی، عاشقاں دا اپنا اپنا رنگ ہوندا ہے. مولانا روم فرمانے عشق جوشد بحر را مانندے دیکھ، اور عشق ساید کوہرا مانندے ریت. فرمایا جدوں عشق اپنی آئی تے آ جاوے تو سمندر نو بھی ایویں کھلوا چھڑدا ہے جویں آپاں دیگ دے تھلے اگ بال دے تے دیگ کھولدی ہے نا تے عشق پورے سمندر نو بھی کھلوا چھڑدا ہے. فرمایا جدوں عشق اپنی آئی تے آ جائے تے وڈے وڈے پہاڑاں نو پیس کے ریت ورگا کر چھڑدا ہے. اے عشق دے اپنے اپنے رنگ ہوندن. اے جدوں اپنی آئی تے آ جائے تے تو آپ سن رہے سو کہ لاچا پا کے تے شاہ صاحب باہر نکل دے سن. عموماً دھوتی پا کے نا تے بندہ زیادہ دیر ٹر نہیں سکدا. اے جڑے لوگ آج عمرے تے جاندن ادھے رستے تے بیچارے احرام ہی سنبھال کے رکھ دین. تے مولا علی دی شان ویکھو، عشق اپنی آئی تے آ جائے تے مولا علی دھوتی بن کے بدر ہی تشریف لے کے جاندن تے کلیاں 32 کافر پھڑکا کے واپس آندے. تے ساڈے داتا صاحب دا نام ہی علی حجویری. تے میں لوگ کہتے ہیں علی ہمارے، میں کہا ٹھیک ہے گامے شاہ تک گل پہنچنی چاہیے. میں کہا تواڈے کولوں چھوٹا علی نہیں سمجھ آ سکتا، تسی وڈے علی نو کیویں سمجھ سکدے؟ علی اس کے ہے جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار موجود ہے. اور ساڈا تے کام ہی نہیں جناب بزرگاں دیاں کشتیاں کروانا تے تقابل کرنا. جنے حضور دی گود دے اندر سر رکھیا اسی او دے نال بھی پیار کردے ہاں، تے جے دی گود دے اندر سرکار نے سر رکھیا اسی او دے نال بھی پیار کردے ہاں. جیڑا ہجرت دی رات بستر نبوت تے لیٹ کے اپنی جان نو خطرے دے اندر پا کے حضور دے نام تو اپنی جان قربان کر رہا ہے، اسی اس علی دے نال بھی پیار کردے ہاں. تے جڑا غارِ سور دے اندر سب کو لو ڈنگ کھا کے حضور دی ذات تے اپنی جان قربان کر رہا ہے، اسی اس ابو بکر دے نال بھی پیار کر رہے ہیں. جنہیں اپنی بیٹی رسول اللہ نو دیتی سی اسی اس صدیق نال بھی پیار کردے ہاں. تے جنوں سرکار نے اپنی بیٹی عطا فرمائی اسی اس علی دے نال بھی پیار کردے ہاں. عشق دے اپنے اپنے اے عشق بڑی عجیب شے وے. کسی نے عشق کو پوچھیا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا نہ اسمم نہ جسمم نہ اینم نہ ہینم. کہنے لگا نہ میرا کوئی نہ ہے تے نہ ہی میرا کوئی جسم ہے، نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں نہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں. عشق کہنے لگا میں متن ہاں تے جے میری شرح ویکھنی ہے تے وہیل چیر والا بابا خادم رضوی ویکھ لے. جو میری تفسیر تے میری تشریح تے میری وضاحت ویکھنا چاہتا ہے نا تے انہوں ویکھ جنہیں فیض آباد ٹھنڈیاں راتاں دے اندر بھی جا کے بہ کے کیا. افغانستان تو طالبان آئے نا جی لاہور، انہوں دی ملاقات ہوئی حضرت امیر محترم دے نال. وہ کہنے لگے جناب اسی بڑا حیران ہاں کہ اسی بھی ساری زندگی میدان دے اندر گزار چھڑی، اسی بھی جہاد کیتا، لیکن ایک گل نہیں سمجھ آندی کہ جدوں ساڈے اوتے حملہ ہوندا سی اسی اپنے ٹینکن چلے جاندے ساں یا مورچیں چھپ جاندے ساں تے جدوں پھر امریکی فوجی اگے نکل جاندے سن تے اسی پھر باہر آندے ساں. لیکن
لیکن تہاڈا بابا بڑا عجیب ہے، جدوں حملہ ہون دا وقت آندا سی تے اے اپنی وہیل چیئر ہور اگے کردا سی تے نال کہندا سی ستمگاری ادھر آ، ہنر آزما۔ میں تہاڈے نال دلیراں دی گلاں کر رہے ہیں تے تسی بھی دلیر ہو کے سنو، پریشان نہیں ہون دی لوڑ، جڑی رات اندر ہے وہ اندر ہی آنی ہے، جڑی رات باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتی۔ ویسے بھی ڈرے وہ جنہ دی کانڈ ننگی ہے، تہاڈی کانڈ دے اوتے محبوب سبحانی کھڑے ہیں جناب، تانوں کا دی پریشان۔ وہ کہنے لگے یہ حیران کن بات ہے کہ جب ادھر سے شیل آ رہے ہیں ادھر سے گولیاں آ رہی ہیں تو تمہارا بابا کہتا نہیں نہیں آ جا بھائی آ جا، اسی میدان اجازت ہے۔ تو عشق دے اپنے اپنے رنگ ہوندے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے یاسین، وہی ہے طٰہٰ۔ اعلیٰ حضرت اپنا رنگ ہے، گلی کوئی ہے مگر اعلیٰ حضرت اگے کھڑے، اقبال پیچھے کھڑا ہے۔ عشق دی گلی کوئی ہے، اعلیٰ حضرت بہت اگے کھڑے ہیں۔ اقبال تے کہندے نا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اور ورتمی بینی حسابم را ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اقبال کہندا قیامت والے دن میں حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ اعلیٰ حضرت کی کہندے، اعلیٰ حضرت کہندے نہیں نہیں، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے اپنے رنگ ہیں جی، اعلیٰ حضرت ہے پھر اعلیٰ حضرت ہوئے نا۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ تو شیخ محقق کہتے ہیں حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی ہے۔ تو سارے انہوں میں مسئلہ سمجھانا ہے، نہیں تو سہری اتھے ہی ہوئے گی نہیں۔ حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی ہے۔ ہونے دی تشریح حضور داتا صاحب دی برکت دے نال ایک ماڑا جا فقیر تواڈے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اول تے آخر دا معنی کی ہے؟ فرمایا حضور ایسے اول ہیں، حضور دی ختم نبوت تے دلیل، ویسے اسی تے بغیر دلیل تو حضور نو آخری نبی مانتے ہیں بس، لیکن دلیلاں بڑیاں۔ سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 میں پڑھی، اپنے بچوں نو یاد کرواؤ۔ سارے بیلی پنڈ پاویں تواڈے کوئی چودھری بیٹھا ہے، چٹھا بیٹھا ہے، چیمہ بیٹھا ہے، ڈوگر بیٹھا ہے، ارائیں بیٹھا ہے، کسی بھی ذات دا بیٹھا ہے، لیکن ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اپنے پترانوں آیت ختم نبوت ضرور یاد کرواؤ۔ سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 سال دے اندر اعلان نبوت ہویا تے آیت بھی 40 تے اے میں جی آیت پڑھی تے میں دیکھے لوکاں دے انگوٹھے اتے آ گئے تھے، چمی والی آیت ہے۔ ساڑھا ختم مکمل نہیں ہوندہ جدوں تک چمی والی آیت نہ پڑھ لئی ہے۔ اسی ختم نہیں مکمل کرتے جدوں تک حضور دی ختم نبوت دا اعلان نہ کر چھڑی ہے۔ اچھا اول تے آخر نو سمجھو، سرکار ایسے اول ہیں، خطیبانہ جملے نہیں، خطیب میں نہیں ہوتی، نصیبوں کی بات ہوتی ہے، خطیبوں کی بات نہیں ہوتی۔ حضور ایسے اول ہے کہ حضور سے پہلے نبی کوئی نہیں ہے، اور حضور ایسے آخر ہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اے سادی جی گل ہے، حضور ایسے اول ہیں کہ حضور سے پہلے نبی کوئی نہیں ہے، اور حضور ایسے آخر ہیں کہ حضور کے بعد میں نبی کوئی نہیں۔ امام اعظم نے تائیں تے کیا فرمایا، جدو حضور نے فرما چھڑیا، رب نے فرما چھڑیا کہ وخاتم النبیین، حضور نے فرما چھڑیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تے پھر تو پوچھ کیوں رہے ہیں کہ بھائی تو نبوت دا دعویٰ کیتا تے تیرے کل دلیل کی ہے؟ فرمایا او پہلے کافر ہویا، تو بعد ہی کافر ہو گیا، وہ دعویٰ کر کے کافر ہو گیا، تو دلیل پوچھ کے کافر ہو گیا ہے۔ ایتھے دلیلاں تے چل دیا ہی نہیں جتھے عشق دا سکہ ہوئے۔ عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بڑے وڈے مولوی سن، تے مولوی نو سمجھانا تے مولوی نو منوانا اے انجی ہے جے میں تسی رکشے چونٹ نو بٹھاؤ، بڑا ہی اوکھا کام ہے۔ او پھر بھی شاید بہ جائے، تائیں تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں کہندے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہیں۔ جدوں تک یار سامنے نہ ہوئے ادوں تک بندہ کتاب دیاں گلاں کردا ہے، جدوں یار سامنے آئے پھر لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہیں، ایک نام سجن دا گا رہی ہیں۔
ایک نام سجن دربا دربا دربو دربت ایویں پڑیا ایویں مغز کھپایا نہ کچھ لبا نہ کچھ ڈٹھا نہ کچھ ہاتھ آیا ایکو دید سجن دی میرا سارا علم بھلایا ایکو نام سجن دا میرے لولو وچ سمایا عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بڑے وڈے مولوی سن تے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ جلوہ گر ہوئے فرماندن میں بوٹے دے اتے چڑھ کے بیٹھا سا لک کے میں بیٹھا سا تے جدوں حضور دے آفتاب نبوت پر اور مہتاب رسالت پر میری نظر پڑی جمال جہاں آرا کو میں نے دیکھا والضحا والے چہرے کو دیکھا واللیل والی زلفوں کو دیکھا ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھا علم نشرح لک صدرک والے سینے کو دیکھا وقیلی ہی کے ہونٹوں کو دیکھا لا تحرک بھی لسانکا اور لبے یوہا کو میں نے دیکھا میں چھال ماری کنت فی من فجل الناس لوکی بھج بھج کے حضور وال جا رہے سن تو میں بھی گیا تے میں ویک کے تے سارے انہوں نے پہلے گل کی تھی میں کہ حضور میں نے کلمہ پڑھا سرکار نے فرمایا تو کہ میں مان بیٹھا تو تے مولوی ہیں یہودیاں دا اتنا وڈا تے انہوں نے جڑی گل کی تھی عرض کیتا حضور عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب یا رسول اللہ جدو پہلی مرتبہ میری نگاہ آپ تے چہرے تے پڑی تے میرا انگ تے میری ایک اندر بول کے کہہ رہی سی اور جھلیا جلدی کر کلمہ پڑھ لے اتنا سونا چہرہ صرف رب دے نبی دا ہی ہو سکتا ہے مخ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف دی اکھ مستانی ہے مخمور اکھیاں ہن بدبریاں اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ جسم تے بڑی وراء الورا ہے نا جناب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بغل مبارک کے بال ہیں یہ نہیں تھے اور انسان جو کچھ کھاندا ہے نا جی یا پسینے دے ذریعے باہر آئے گا یا پیشاب دے ذریعے باہر آئے گا اور دنیا وڈیاں وڈیاں فیکٹریاں بن گئیاں جی جڑے صرف باڈی سپرے بنانیاں جدے نال اسی اپنے پسینے دی بدبو مکاندے ہیں لیکن پھر بھی آج تک کہ کامیاب کوئی نہیں ہویا جی آ رہی ہیں گرمی آگے جون تے جولائی اگست تے ویسے ہی مشہور ہے ابس تے مہینے دے کارالے کہنے جاؤ نہ آؤ کارالے تنگ آ جانے کس وجہ سے کہتے ہیں پسینہ بدبو ہے اے بعد علیہ دی گالے تے ساڑھے علماء نے کی لکھیا فرمایا کل شیء صدر عن جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو طاہر فرمایا حضور کے جسم اقدس سے نکلنے والا پسینہ بھی پاک ہے حضور کے جسم اقدس سے نکلنے والا پیشاب مبارک بھی پاک ہے فرمایا حضور کے جسم اقدس کے بال بھی پاک ہیں امام عینی نے گل مکا چھڑی فرمایا جڑا حضور دے جسم اقدس سے دے بالانو پاک نہیں مندہ فرمایا دارہ اسلام چو خارج ہے استاد صاحب فرماندے سے اس قوم نو حضور دے پیشاب تک رکھو بس اینو کی پتہ حضور دیاں شانہ دا جی کی تسی کی سمجھ دیو کہ کسی نے لمبی داڑھی رکھ لی ہوئے ناف تک بال جا رہے ہوئے وضو کر دیں وضو خانے دے اندر جا رہی ہوئے تے موٹر سائیکل چلانے مشرقی جا رہی ہوئے تے مغربی جا رہی ہوئے تو کہے نہیں میں بخاری کی بات کرتا ہوں میں مسلم کی بات کرتا ہوں یا میں مسلم علمی کتابی ہوں تو اس کو دین سمجھ آئے گا نا حضرت قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دین جو اندر کتب ہے بے خبر علم از کتب دین از نظر اقبال کہتے ہیں دین کتابوں چو نہیں لبدا کتابوں چو علم لبدا ہے دین نگاہ نال نصیب ہوندہ ہے وہ نگاہ مصطفیٰ تھی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح حضرت قبلہ شاہ صاحب نے کہا نا کہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں میں یہ کہوں گا یہاں پر علماء بنانے والے موجود ہیں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ بت خانے میں تبدیل ہو چکا تھا 365 بت لٹکے ہوئے تھے رسول پاک آئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 4:15 بجے دا ٹائم سی اپریل دا مہینہ سی پیر دا دن سی دوسرے پاسے ربیع الاول شریف دا مہینہ سی میں خانہ کعبہ شریف دا طواف کر کے جو ہی فارغ ہویا تے میں کی ویکھیا کوئے صفا دے پیچھے جڑا حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا والا ابیہا دا گھر مبارک ہے آپ دا جڑا حجرہ مبارک ہے آپ دا جڑا کاشانہ مبارک ہے فرماندن میں اپنے سردی آنکھاں نال ویکھیا کہ خانہ کعبہ شریف ہینج کر کے حضرت آمنہ دے گھر جھکیا سی ہینج کر کے
یعنی توجہ میں خانہ کعبہ حقیقتاً جو اس کی عمارت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ایسے حالت رکوع میں جھکا ہوا تھا. کہتا ہے جھکنے سے شرک ہوتا ہے. میں کیا جھلیا، جھکنے سے شرک نہیں ہوتا، آکڑنے سے شرک ہوتا ہے. خانہ کعبہ جھکا ہوا تھا. آپ کے دادا جان کہتے ہیں میری زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، مالا کا تجھے کیا ہوا، تو کدھر جھک گیا؟ کہنے لگا حضور ساری دنیا نو میں پاک کردا سا، اج مینوں پاک کرن والے دنیا تشریف لے آئے. محققوں کا سردار رسول پاک کی بارگاہ ناز سے تیار ہو کر بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری دنیا کے انگریزوں سے ٹکر لینے والا کہتا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گئے. خانہ کعبہ تو بت خانہ بن چکا تھا. حضور آئے تو حضور نے اس کو پھر خانہ کعبہ بنا دیا. نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. میں کہا نیڑے ہو کے بیٹھ، تینوں دسی اللہ دی رسی کی شاید قرآن ہے. سارے مفسرین نے کہا قرآن ہے اللہ کی رسی، قرآن ہے. میں کہا منی کھلوتے ہیں قرآن ہے، پر اے دس اے رسی پھڑان والا کون ہے؟ یہ رسی پکڑانے والا کون ہے؟ رسول اللہ ہے. میں نے کہا جب یہ رسی کسی کو پکڑا دے تو اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دینے والا کون ہے؟ رسول اللہ ہے. میں نے کہا جب قرآن لانے والے بھی رسول اللہ، یہ رسی پکڑانے والے بھی رسول اللہ، تھمانے والے بھی رسول اللہ، نہ چھوٹنے دینے والے بھی رسول اللہ، تو پھر تیرے اوتے رب دی لعنت کیوں برس رہی ہے؟ تو ادھر کیوں نہیں جا رہا؟ ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. پھر حضور والا نا، پھر رسول اللہ دی طرف تو کیوں نہیں جا رہا؟ حضور دا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ حضور دا ذکر ہوئے تے تینوں درد کلنج کیوں ہو جاندہ؟ سرکار دا ذکر ہوئے تیرے متھے دے ہوتے وٹ کیوں پہ جاندہ؟ تیرے متھے دے ہوتے وٹ پہندہ ہے. وہ کہنے تسی خوش کیوں ہوندے ہو؟ میں کہا سی تاں خوش ہوندے ہیں ساڑھے رکھوالے نے حضور کیوں نہ خوش آئی گئے. کتے دا مالک شام نو گھر پہنچے، کتا کدی ادھر تو ملاندہ ہے کدی ادھر تو ملاندہ ہے، تے جا کے دے قدمہ دے اندر سر رکھ چھڑدا ہے. پاویں انہوں روٹی نہ بھی ملے لیکن وہ کہندہ ہے نہیں، در مالک دا نہیں ہو چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہ تے بازی لے گے کتے تے تھی اتے. کتے جتنی غیرت بھی نہ ہوئے بندے دے اندر، اتنی وفا بھی نہ کر سکے جتنا کتے نے حضور دے نال اتنی وفا کی تھی کہ کتے دی وفا دیکھ کے 40,000 مغل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تم کس طرح کے سجادہ نشین ہو کہ تمہیں دیکھ کر ایک بندہ بھی ادھر نہیں آ رہا. تم کس طرح کے عالم ہو کہ تمہارا علم، وہ تمہارا علم ہے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے کام نہ سکا. اس ہتھیار نو کی کرنا جڑا اوکھے ویلے چلے ہی نہ جنا، اس علم نو کی کرنا ہے، اس پیری فقیری نو کی کرنا ہے، اس تحقیق نو کی کرنا ہے جڑے حضور دی عزت واسطے نہ ٹر سکے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی لوگوں نے کہا حضور کیڑے پاسے ٹر پہ ہو؟ لوگ پاؤں بھی دباتے ہیں، لوگ گھٹنوں پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں جی میں نے مناظرہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ. آپ نے فرمایا حضور خواب میں جلوہ گر ہوئے تھے تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میرے نانا جان کی حدیثوں کو ٹکڑے کیے جا رہے ہوں اور میں اندر بیٹھ کر پیری مریدی کر رہا ہوں تو ایسی بے غیرت فقیری میں تو نہیں کر سکتا. یہ پیر صاحب کے جملے موجود ہیں ملفوظات شریف کے اندر. فرمایا میں ایسی بے غیرت فقیری نہیں کر سکتا. پھر آپ میں اچھا اندازہ لاؤ 1906 تو لے کے 1938-35 تک وڈے وڈے مولوی آئے، وڈے وڈے پیر آئے، کسی اور دا نام کیوں نہیں؟ کسی اور دا نام کیوں نہیں ہے؟ جنہ یار خرید نہ کیتا. ہاں جنہ یار آج ہر ایک کی لیک ہو رہی ہے، آڈیو لیک، اور 4 سال پرانی بھی آ رہی ہے، ججوں کی بھی. آنے والے وقتوں میں جرنیلوں کی بھی آئیں گی. ہاں کیونکہ بابا جی کہہ کے گئے جڑا جڑا نہیں بولیا یا اللہ انہوں نے گن لے. یعنی وہ سٹار کس کام کے ہیں جو حضور کی عزت کے لیے نہ آئے، جڑے حضور دی عزت واسطے جڑے حرکت اچ نہ آئے. آج حملہ ہوا ہے نا جی پاک فوج پر تو تھرتھلی مچی ہوئی ہے نا، تو رسول اللہ کی عزت پر بھی حملہ ہوا تھا. اسی جدوں باہر نکلے ان کا چھوٹا سا طبقہ ہے،
اور پھر لو مزے. اور ابھی تو ابتدائے زوال ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس کی عزت کریں گے جی جس نے رسول اللہ کی عزت کی ہے, چاہے وہ سید ہو چاہے علم الدین ترکھانن دا منڈا ہوئے, گالی ختم. پگڑی جناب, پگڑی تے بڑی دور دی گل ہے, مولوی اپنے نال نہیں بٹھا سکتا, کسی نو مشکل ہو جاندہ, کہندہ کرسی کے 2 بندے کیویں بیٹھیں گے. تے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ جنہوں نے 55 حج کیتے ہیں, اپنی پگڑی لا کے علم الدین دے پیرچ رکھی. انہوں نے کہا حضور قبلہ کی کر رہے ہو؟ فرمایا چھٹ جا, پیچھے ہٹ جا, دسنا چاہنا ماں عزت اودی ہوئے گی جڑا نبی پاک دی عزت تے قربان ہوئے گا, پیچھے ہٹ جا. حضرت قبلہ شاہ صاحب کے ایک بڑا قریبی آدمی ہے, میں بتانا نہیں چاہتا, میں نے کہنے لگا جی ابھی میں مدینہ شریف جا رہا تھا, ملاقات ہوئی, کہنے لگے جی ہر ویلے تانوں پولیس نے پکڑا ہوندہ ہے تے بابے نو چھڑ کیوں نہیں دین دے؟ تو میں کہا بابے نو کیویں چھڑ سکیے, بابے نے تے قبلہ سدھا کرتا ہے, بابے کو کس طرح چھوڑیں؟ بابے نے تو یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا جی, او تو چوک چو لے کے آجی خطیب نو کون پوچھتا سی, گاہ نہیں سن پاندے جناب, او تو چوک چو لے کے آئے جناب. تو میں سیکیورٹی والے منڈے نو ویکھ رہا سن جی اپنے ہتھاں دے نال, میں کہندا سا ایک ایک پتی جناب جڑی انج قربان کر رہے نا جی نبی پاک دی نسبت, اسی ایک پتی دا مل نہیں پا سکتے جناب, ایک پتی دا. پھر صوفے تے بیٹھ کے آ کے اسی تقریر کر رہے ہیں, اسی کی کیتا جناب, کام تے اے شیر کر رہے ہیں جناب, اے تسی کر رہے ہیں جناب. تے جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہونے پلے, تے پھر ایتھے اوتھے دو ہی جہانی پہنن انہاں نو کھلے, ایتھے تے اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں جی. تے اوتھے ساڈے استاد بابا جی دے بھی استاد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم مزاروی علیہ رحمہ فرمایا کرتے سن, یار پرسوں دی بجائے نہ کل ہی قیامت آ جائے. تو انہوں نے کہا جی تسی قیامت دے بارے اتنی جلدی دی دعا کیوں مانگ دے ہو؟ فرمایا حضور دے دشمنوں دی ٹھکائی ہوئے گی, ویکھ کے مزہ بڑا آئے گا, مزہ آئے گا. حضور دے دشمنوں نو فرشتے مار رہے ہوں گے, تے نمبر بھی بڑے ہوں گے جی. پھر جدوں پہن گیا پھر انہوں نے صحت ملے گی, پھر کٹی چڑھ گے, پھر صحت ملے گی, خالدن مخلدن فیہا ابدا, کٹ کٹ کے. تو فرمایا اسی خوش ہوں گے. جتنی حضور دے دشمنوں دے نال نفرت ہوئے گی, سرکار اپنی محبت اتنی عطا فرمائے. برادری دا بھی مسئلہ ہے جی, انہوں بھی راضی کرنا. انہوں بڑا جملہ شاہ صاحب نے فرمایا, اے سارے راضی تے ناراض حضور ہو جان گے, تے جے اے سارے ناراض ہو گئے حضور راضی ہو گئے, سودا تے بڑا سستا نے جانا. حضور ایسے اول ہیں کہ حضور سے پہلے نبی کوئی نہیں, اور ایسے آخر ہیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں. سمجھ آگئی تے کھوتے نو آگئی جی. او جناب یافور وہ حضور کی خدمت میں لایا گیا, سرکار نے فرمایا کی نام ہے؟ انہیں کیا حضور میرا یہ نام ہے, میرے والد کا نام شہاب ہے, میرے دادا کا یہ نام ہے, میرے پردادا کا نام یہ ہے, لکڑ دادا کا نام ہے. انہیں اپنے 60 جانور دی گال کر رہے ہیں جدیاں 4 لتن ہیں, انہیں اپنے 60 بابیاں دے دادیاں دے نام سنا چھڑے. شجرہ فرمایا میں تیرا نام پوچھیا سی, تو اتنی لمبی کیوں تقریر شروع کی تھی؟ عرض کیتا حضور لجپال ہو تسی, میں نو یقین سی جدوں تک میں بولدا رہواں گا تسی سن دے رہو گے. جی میں موسیٰ علیہ السلام کو رب نے پوچھا سی وما موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے, تو جواب تو یہ بنتا تھا اٹ از سٹک, یہ ڈنڈا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری, یہ ڈنڈا ہے, میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں, میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں, تے آپریشن کرنا پوے آپریشن بھی ہو جاندہ ہے. ولی فیہا مآرب اخری. جناب موسیٰ کو اللہ نے اتنی طاقت دیتی سی, جو مکہ ماریا تے وہ کبتی مار گیا, تے چانڈ ماری. بخاری شریف دے اندر موجود ہے, لاتم آپ نے چانڈ ماری تے اسرائیل علیہ السلام دی آنکھ باہر آ گئی. تو آنکھ چک کے نا اللہ دی بارگاہ ٹر کے کہنے لگے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, یا اللہ دے کول بھیجیا ہی جڑا ادھر آن دا ارادہ ہی نہیں رکھدا. فرمایا نہیں یہ نہیں مسئلہ, گل وچ ہو رہے, جا کے پوچھ کے مینوں چنڈ کیوں ماری نے. آ کے پوچھیا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ چنڈ کیوں ماری؟ فرمایا موت دا فرشتہ ہے, بغیر اجازت لے اندر آ گیا ہے, ہم تو کلیم اللہ ہیں, تمہیں ادب سکھا رہے تھے کہ ابھی تم نے حبیب اللہ کے پاس بھی جاری. فرمایا دستک دینی ہے. پھر ایسا ادب سکھایا کہ استاذ زمن فرماتے بے ادب ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت.
لبیک رسول اللہ لبیک. زور لا کے زور لا کے. سبحان اللہ. ہیں جی فرمایا کہ تینوں ادب سکھانا ہے, اگے دھیان نال جائیں, دھیان نال جائیں تو پھر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا. اور باب جبریل کے پہلو میں دھیرے ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا, اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. سبحان اللہ. اچھا حضور نے فرمایا اچھا ایک گل ہے, سرکار نے وہ عربی چ گلاں کیتیاں تے او جانور ہے, نہ انہیں علم صرف پڑھیا تے نہ انہیں علم نحو پڑھی تے نہ منطق نہ بدیع نہ بیان نہ فصاحت نہ بلاغت تے نہ انہیں دروس البلاغہ پڑھی نہ انہیں توضیح تلوی پڑھی, لیکن عربی چ گلاں کرے حضور دے نا. عربی کتھوں آئی؟ میں کہ جس طرف اٹھ گئی سرکار جے جانور نو ویکھن انہوں عربی آ جاندی, قبر ہی سانو ویکھن گے سانو نہیں آئے گی جناب. تے تائیں تے پیر مہر علی شاہ صاحب کو پوچھا گیا کیویں پہچانو گے کہ رسول اللہ نے فرمایا ویکھ کے کہاں گا او ہو اے صورت نو میں جانا. کلندر کو پوچھا گیا تسی کی کہو گے حضور نو ویکھ کے؟ دوسرے تے کہن گے نا جی ہاں انگوٹھی چومنا شرک ہے, کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا چاہیے. فرشتے کہن گے نا تقریراں کر ہاں دوبارہ, ما کنت تقولو, یہ ماضی استمراری ہے, کی کہندا رہندا سے کر ہاں تقریر. تے جدوں ساڈے بابے او ہو مرزا جیل بھی کہندا ہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. میں کہ تو بابے ویکھے ہی نہیں, تو بابے ویکھے ہی نہیں ہیں. کھوتے نو کی پتا, اچھا باندر نو کی پتا ادرک کی شے ہوندی, جیلمی کو کیا پتا داتا علی حجویری کیا ہے. بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے احبہ اولیاء اللہ, بڑا تاریخی جملہ نے جی بایزید بستامی دا. آپ فرماندے سے نوے بیلیاء اللہ والے نال پیار کریا کر, انہیں کیا پھر کی لبے گا؟ فرمایا جھلیا دنیا مکافات عمل ہے, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اللہ کے ولی تم سے محبت کریں گے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ تم سے محبت کریں گے تو ان کے دل میں تمہارا نام لکھا جائے گا, اور جب ان کے دل میں تمہارا نام لکھا جائے گا تو اللہ اپنے محبوب بندوں کے دل پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے. جب رب کی نگاہ آئے گی تمہارا نام ہوگا, اللہ تمہاری بخشش فرما دے. تو اچھا اعلیٰ حضرت کو پوچھا جی تسی کی کہو گے؟ فرمایا میں تے ویکھ کے کہوں گا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. با اتنا ہی کافی زیادہ نہیں لائی دی وڈے نے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالکو. ہون گل آ گئی بابا جی امیر المجاہدین کول جناب, تسی کی کہو گے استاد جی؟ فرمایا سارے نے وڈیاں گلاں کیتیاں پر میں کتا پاک رسول اللہ دا تے جدوں فرشتے میرے کو پوچھن گے نا جی ہاں جی کی کہندے سو بابا جی, میں کہوں گا ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندا. انداز ہی وکھرا اے ہوئے نا جی تعلق جڑا اتنے بھی جا کے کام آنا ہے. حضور نے پوچھا اچھا, انہیں کہا حضور میں دسنا چاہنا کہ میں جناب دی بارگاہ حاضر ہونے تو پہلے ایک کھوتا ہے گدھا ہے. عرض کرنے لگا حضور میں جس یہودی کی ملکیت میں تھا وہ مجھے چارہ بھی نہیں ڈالتا تھا, تے ایتھے میں نو ماردا سی پسلیاں دے اندر. اے من پتہ نہیں پنجابی چنوں کی کہندے تسی حجاں حجاں چل شکر ہے جی پاس ہو گیا حجاں. اچھا چنگے پلے بندے نو انجنگلی مارو نا تو دا سا رک جاندا ہے. انہیں کہا حضور میں نو بکھا بھی رکھدا سی تے حجاں بھی ماردا سی. اے دے باوجود جدو میرے اتے سوار ہونے دی کوشش کردا سی میں انہوں پرت کے تھلے سٹ جڑتا سا. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اے طاقت کتھوں آئی؟ تو فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور جن کی نسل میں سے میں ہوں ان کی پشت پر صرف رب کے نبی سوار ہوئے, لہذا میں کیا میرے اتے یہودی نہیں سوار ہو سکتا. ایک او گدھا سی جناب خیبر تو کہ جنہیں اتے یہودی نو جنہیں اپنے اتے یہودی نو نہیں بیٹھ دیتا. ایک قوم یوت ہے جڑی اپنے اتو کھوتے نو اترن ہی نہیں دیں. چلو سبحان اللہ, بخشش ہو جانی جے شاہ جی آس پہ اے اترن ہی نہیں دیں. اچھا وہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بے ادبی اس نے کروائی، جس نام پر پاکستان بنا ہے اودی بے ادبیوں نے کروائی، مسجد دے صحن دے اندر انہیں آگ لوائی جناب۔ کہتا ہے لیڈر کس طرح کہہ سکتا ہے میرا تعلق نہیں ہے جناب۔ سعد رضوی صاحب کو جب انہوں نے کہا آپ رہا ہو جائے، آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں رہاؤں گا جب تک میرا آخری کارکن نہ رہا ہو جائے۔ یہ کہنا مینو کڈو، مینو کڈو، میں ایسا نہیں رہ سکتا جی۔ اور ابھی اس کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میرے گھر میں جنہوں نے چھاپے ڈالے وہ حرام زادے، انہیں بیان دیتا ہے۔ ظاہر ہے پھر اب اپنی دم پر پاؤں جو آیا ہے تو ہم تمہیں اتنا ہی کہتے ہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ لبیک والے یوں فریاد کرتے۔ یہ تو جی کچھ بھی نہیں ہویا جی، تو سیداں دیاں جڑیاں بددعاواں انہوں نے تو شروع ہی نہیں ہوئیاں۔ اچھا سرکار ہوتے تے راضی ہو گئے، حضور نے انہوں اپنی خدمت استے رکھ لیا، بوئے تے تو انہوں دے گلے دے اندر رسی نہیں پائی کہ کدھر نس نہ جائے۔ وہ بھی کہندا سی مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں۔ تو حضور نو جدو کسی نال کوئی کام ہوندا سی سرکار فرماندے سن جا انہوں جا کے بلا کے لیا، تو او دے بوئے تے جا کے سر ماردا سی، حضور یاد کر رہے ہیں۔ وہ بھی اگو جڑا صحابی نکلدا سی کہندا سی اس آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی آ کر مجھ کو یہ کہہ دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ یعنی گدے نو سمجھ آ گئی ہے تو امتی نو دلیل دئیے جن، اسی بغیر دلیل تو حضور نو آخری نبی مان دے۔ لو جی میری تقریر ختم، تسی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لانا ہے، تو میں ان چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تقریباً 12:20 ہو گئے جی تہاڈی گھڑی دے مطابق، میری گھڑی دے مطابق 10:20 ہوئے، تو میں تہاڈا امتحان نہیں لے رہا، بس زیادہ دور تک آواز نہ جائے، آخری 1 منٹ ہے جی۔ تسی اتنے زور نال آواز لانی جی کہ اے پہلا چوک کیڑا ہے جی حضرت قبلہ میاں صاحب، چوک پہلا پنڈ تو بعد ونی کے زیادہ دور ہے جی، کوٹ قادر پو، حضور غوث پاک کا نام، بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ لو جی آج ویسے تھوڑی اتھے تک اے کوٹ قادر بخش چوک تک آپ کی آواز چلی جائے، تے میں پھر بابا جی نو جا کے کہوں گا حضور اوہو احمد یار خان جڑا ہے نا جی، بیک احمد یار، ایک ہی احمد یار خان ہے، ایک ساڑھے بھی احمد یار خان ہے۔ آپ نو نا فالج ہو گیا سجے ہاتھ میں، میرے دادا استاذ ہیں حضرت حکیم الامت، تے بندہ ایک آیا آپ دیکھو، انہوں نے کہا حضور طبیب بڑا تگڑا لبیا، دعائی دیکھو لے لیے۔ آپ نے فرمایا سنی ہے؟ سبحان اللہ، سنی؟ انہیں کہا ہاں، فرمایا لے چلو، انہیں دعائی دیتی، آپ ٹھیک ہو گئے، آپ دی صحت ٹھیک ہو گئی۔ وہ بندہ آ کے آپ نے کہنے لگا حضور جڑی اللہ نے تو دوبارہ صحت دیتی ہے نا، یہ دا راز ہے وے کہ رب چاہتا ہے کوئی تسی دین دا کام کرو۔ آپ نے فرمایا کی کام؟ انہیں کہا حضور تسی تفسیر نعیمی لکھنی، تے آپ خود بھی عاشق رسول، تے آپ نے فرمایا میں نے پتہ ہے تو جتھو بول رہے ہیں نا یہ میں نے پتہ ہے، لیکن ہن میری بھی ایک ضد ہے، شرط نہیں، فرمایا میری بھی ضد ہے، بیٹھ جاؤ کٹھے چلنا گے، کٹھے جاواں گے، میں نے لنگر میں پنجابی سمجھدا کٹھے جاواں گے، تقسیم کریں گے، میں کڑا لاہور لے کے جانا۔ آپ نے فرمایا کہ تو گل کیتی ہن ضد میری بھی ہے، میں تفسیر ادو ہی لکھوں گا جدوں سرکار میں نو قلم خود عطا فرمائے۔ اے گل بعد وچ لبنی سی اور لنگر تے مل جانا سی۔ استاد صاحب فرماندے سن جڑی قوم ایک شاپر تو لڑ پوے انہوں کی حضور دا مقام سمجھا، تے پرونے دی قدر کری دی، پرونے سامنے تے تسی آپ سے پرونے نو نہیں پوچھا نے کچھ کھانا پینا۔ اچھا چلو آپ مدینہ شریف ٹر گئے، حضرت حکیم الامت تے آپ سادہ ٹوپی پہنے کر کے بیٹھے سن، تے ریاض الجنہ دے اندر ایک بندہ آواز لاندے وہ تھی اچھی آواز نال کوئی بھی نہیں بول سکتا، تے نیڑے آ کے کہندا جی آپ احمد یار خان ہیں، آپ احمد یار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے ہی احمد یار کہتے ہیں۔ تو انہیں اپنی جیب جو قلم کاٹ کے کیا، انہیں کہا یار نے یار کو قلم بھیجا ہے، قبول کیجیے۔ زندہ باد، زندہ باد، قادر بخش چوک تک آواز جائے جی زندہ باد۔ نہیں یہ تھا جی مسیتوں باہر نہیں گئی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور مرزائیوں کے پتے بھی پھٹنے چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ سادات کرام کے وجود مسعود کی برکتوں سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو عشق رسول کی بارش سے سرسبز اور شاداب فرمائے. اس پوری بستی میں جتنے